السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا میں ایک نیوز چل رہی ہے کہ انڈیا میں ایک مولانا ہے اور اس نے ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو سارے انڈیا ہے وہ ہندو ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ظاہر بات ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اگر نہیں پتہ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے سرچ وغیرہ مار کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے جتنے کئی سوالات ایسے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، جس کا جواب جو ہے، جس کا آنسر آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام کا آغاز کب ہوا؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز 1400 سال پہلے ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے آنے کے بعد، جب اس کو جب وہ نبی بنے تو اسلام کا آغاز ہوا۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جو یہ ہجری سال ہے، جو ہجری سال چل رہا ہے، اس سے اسلام کا آغاز ہوا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کا آغاز جب ہوا تو کہاں سے ہوا؟ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ ٹھیک ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کی بیوی کو، بی بی ہوا جس کا نام ہے، جب اس کو پیدا کیا گیا ان دونوں کو، تو تب سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبری دی، یعنی پیغمبر۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ پیغمبر کا کیا مطلب ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان، اوکے، اور اس کو جو علم اس کے ذہن میں، یعنی اس کو جو علم ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ جو ہے، جس نے یہ سارے کائنات بنائے، اور وہ ایک واحد ذات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے یہ دنیا بنائی، ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں سب سے پہلے اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو پیدا کیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور ان سے جو ہے سارے جو لوگ ہیں وہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی انسان ہیں، صرف انڈین نہیں، صرف پاکستانی نہیں، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے سارے انسان جو ہے حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے، یعنی ان سے یہ سارا کچھ پیدا ہو گیا۔ اور اسلام کا سب سے پہلا جو پیغمبر تھا، وہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے ایک مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جس کو اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان نے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے پیغمبر آئے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے لیے، جس طرح انڈینز ہے ان کے لیے ایک نبی بھیجا، اور ان کو یہ تعلیمات دی کہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ چلو، اللہ کو ایک مانو، اور صرف اس کی عبادت کرو۔ جس طرح پاکستان ہے، جس طرح یہ سب سب لوگوں کا ایک ہی پیغمبر جو ہے، سب لوگوں کا الگ الگ پیغمبر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سلسلہ آتا گیا، ٹھیک ہے، پیغمبر آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا صرف وہ میسج پہنچاتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا میسج لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور ان کے ساتھ جو بھی کرامات تھی، یعنی ان کے ساتھ جو بھی نالج تھا، جو بھی ان کے ساتھ تھا،
وہ سارا کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، جو بھی ان کے یعنی اسپیشل باتیں تھی جس کو لوگ جو ہے جو یعنی تبرکات کہتے ہیں، جو بھی ان کے وہ تھے، وہ سب اللہ کے عطا کیے ہوئے تھے، وہ ان کیے ہوئے تھے ان پہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں میں سے سلیکٹ کر کے ان کو یہ اس کام پہ لگا دیا تھا۔ پھر اسلام کا یہ سلسلہ اس طرح آتا گیا، پھر 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور اس کو پورے انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یعنی اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کا کام کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف ایک قوم کے لیے ایز اے پیغمبر آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے لیے پیغمبر آیا، اور اس کے تعلیمات پر اس پورے دنیا نے عمل کرنا ہے اور کرنا ہوگا، تو اسی میں ان کی جو ہے ان کا فائدہ ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی کہ اسلام کا آغاز کب ہوا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا آغاز جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اس دنیا میں پیدا کیا، تب سے ہی اسلام کا آغاز ہوا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ آتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر اس طرح ان کی کھڑی جو ہے آتی جو ہے پہنچتے پہنچتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب پہلا انسان پیدا ہوا تب سے اسلام ہے، اور تب سے اسلام آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بھیجا، یعنی اس کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور جو پیغمبری کا جو سلسلہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، جو نہ صرف ایک قوم کے لیے آئے گا، یعنی صرف عرب لوگوں کا پیغمبر وہ نہیں ہے کہ وہ صرف عرب کے لیے آیا یا صرف پاکستانیوں کے لیے آیا، وہ جو ہے عرب میں پیدا ہوا، صرف وہ عرب میں پیدا ہوا، اور وہ پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے اس کو بھیج دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور وہ پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے آئے تھے اور آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پوری دنیا کا پیغمبر ہے، آخری پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کے تعلیمات پہ پوری دنیا نے چلنا ہے۔ اچھا، اسلام جو ہے، اسلام کا جو سلسلہ آ رہا تھا پیغمبروں کا، جو اس کا اسلام کا جو نزول تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کو انفارمیشن آ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس طرح زندگی گزارنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح پھرنا ہے، جس طرح ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، بندہ جو ہے نرسری سے سٹارٹ لیتا ہے اور پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام نے انسانوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا جب سے یہ دنیا بنی، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے سب سے پہلے ٹیچر تھے، میں یوں کہوں گا سب سے پہلے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو وہ پہنچا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو۔ پھر جب دنیا بڑھتی رہی تو مختلف دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور اس لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے، اور اس سلسلے کا آخری پیغمبر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے جو دین تھا، جو انسان کے لیے میں نے سوچا ہوا تھا، جو انسان کو میں نے دینا تھا،
آج وہ میں نے مکمل کر دیا، اور اب آپ لوگوں کے پاس قرآن پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلب اس کی باتیں ہے، تو اس پہ جو ہے اب آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اصل میں اسلام کا سلسلہ جو شروع ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا سلسلہ تھا، وہ 1400 سال پہلے سٹاپ ہو گیا، اور جو تعلیمات ہمارے پاس آئی، مختلف قسم کی تعلیمات آئی، اور جو قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس میں وہ ساری تعلیمات جو ہے اس کو کمبائن کر کے، یعنی اس میں وہ ساری جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے شکل میں جو ہے ہم انسانوں کو دے دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام جو ہے 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام جب سے یہ دنیا بنی، وہ ادھر سے ہی اسلام کا آغاز ہوا۔ اچھا، اب تو آپ لوگوں کو پتہ یہ چل چکا۔ اب جو اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اب اسلام کا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے اس دنیا میں سب سے پرانا ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ اسلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر رہے، وہ اسلام کی ایک کڑی ہے، وہ اسلام کا ایک چین ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کا بھی آپ لوگ، اور اس چین کی آخری کڑی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب مولانا صاحب کے اس بیان میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر ایک انڈین اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ یہ جو اکبر بادشاہ تھا انڈیا میں، مغل جو بادشاہ تھا، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کی میننگ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر عربی کا لفظ ہے، اور اس کی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کا یہ مطلب ہے اللہ از گریٹسٹ، صحیح ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اکبر جو ہے اس کا نام تھا، اور اکبر جو بادشاہ تھا، اس کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ اسلام میں اس کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اسلام میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اسلام میں اس کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، خالد بن ولید ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ اکبر جو بادشاہ گزرا ہے انڈیا میں، وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اور پتہ نہیں اس نے انڈیا پہ حکومت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ اکبر کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوسری یہ بات جو ہے، جو مولانا صاحب نے کہی ہے کہ لارڈ شیوا جو تھا اور پاروتی جو تھی، اصل میں وہ مسلمان تھے، تو اس کو اصل میں سمجھا نہیں گیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور جو بی بی حوا تھی، ٹھیک ہے، ان کو آپ لوگوں نے، یعنی انڈیا میں، اس کو جو ہے شیوا اور پاروتی کا نام دے دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جو شیوا اور پاروتی ہے، اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا دوسرا نام ہے، تو پھر ان لوگوں کو حضرت آدم اور بی بی حوا کے تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات ہے، وہ اس کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں سب سے پہلے بھیجا، اور وہ ایک خدائے واحد کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، اور وہ انسان تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ اپنا فرشتہ اس کو بھیجتا تھا، اور جو میسج، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ اپنے بچوں کو پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پہ بھی ان کو جو ہے اس روح سے اس کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح میں ادھر ایک نام سے جانا جاتا ہوں، اور اپنے ملک میں جو ہے، اپنے گاؤں میں دوسرے نام سے جانا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو میں ہوں، ٹھیک ہے،
میری جو اصلیت ہے وہ تو ایک میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو آپ شیوا کا نام دے یا اس کو جو بھی نام دے، لیکن اس کی جو تعلیمات ہے اس کو جو ہے ادھر جو ہے اسپیشلی اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بس جو اکبر کی بات تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دی۔ آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کو جو کمنٹس وغیرہ کرنے ہیں، جو بات ڈسکس کرنی ہے، تو میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں یعنی اتنا نالج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، اور میرے پاس ہے کچھ میں آپ لوگوں کے لیے پوچھ بھی سکتا ہوں، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اور کسی بات کوئی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اصل میں میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بعض لوگ جو ہے جس طرح اس پروگرام میں بھی میں نے دیکھا، وہ بظاہر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ اصل میں سمجھتے ہیں لیکن خود کو، تو اسی طرح اگر آپ کو آپ کی دل میں کوئی وہ ہو، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کا کافی ٹائم لگا اس پہ، لیکن آپ لوگوں کو میں نے کچھ انفارمیشن بھی دی، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اور انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو میں آپ لوگوں کو ضرور رسپانس کروں گا۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔